مجلس کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہو، اس کا شکر بجا لایا جاتا ہو، جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہو، جہاں اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ توحید و رسالت پیش کیا جاتا ہو، جہاں قرآن کی بات کی جاتی ہو، جہاں سنت کی بات کی جاتی ہو، اسے مجلس الصالح کہا جاتا ہے۔ دیکھیے افتتاح کا موقع تو ہے، عابد صاحب نے بڑا پرتکلف اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ اجالے، یہ رونقیں، یہ سب کچھ رب کی عطا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن سامنے محتشم پھر حق یہ بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو انہوں نے حق ادا کرتے ہوئے اس ایک محفل کا اہتمام کیا ہے۔ ہم آگئے، ہمارے ذہن میں نہ جانے کیا نقشہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا سوچ ہوگا، کیا نظریہ ہوگا کہ وہاں جائیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، گپ شپ بھی لگائیں گے، لیکن آپ آئے تو ایک عجیب نظارہ تھا اور روحانیت کا سما تھا کہ کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو کوئی حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ افتتاح بھی ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محفل بھی میسر آ گئی۔ سنیں اس محفل کی برکت کیا ہے۔ میرے وہ بھائی جو اس محفل کا حصہ رہے ہیں، جنہوں نے یہاں بیٹھ کر واقعات موجودگی کا ثبوت دیا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سماعت کیا ہے، سنیں آقا کیا فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے لوگوں، جو بندہ ایک ایسی محفل میں چلا جائے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، اللہ کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہو، وہ ایک اچھی محفل انسان کے سال ہر سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ المجلس الصالح یکفر عن مؤمن الف مجالس من سوء۔ انسان کی ہزارہ بری محفلیں کہ جہاں وہ بیٹھا تو کرتا تھا، اس کے وہ جرانے، وہ صحبتیں، وہ بیٹھکیں جہاں دوستوں میں بیٹھا کرتا تھا، کبھی سیاست کی بات کرتا، کبھی دنیا داری کی بات کرتا، کبھی کسی کے عیب اٹھانے جاتے، کبھی کسی کی غیبتیں کی جاتی، کبھی دنیا کا کوئی تذکرہ تو کبھی دنیا کا کوئی تذکرہ۔ وہاں اللہ کا ذکر نہیں تھا، وہاں اللہ کے رسول کی یاد نہیں تھی، فقط دنیا کی باتیں تھیں۔ سنیں آقا نے کیا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں ہر وہ محفل، وہ مجلس کہ جہاں انسان اپنے یاروں میں، دوستوں میں، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں بیٹھتا ہو لیکن وہاں اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، آقا فرماتے قیامت کے دن انسان کے لیے سب سے زیادہ جو عمل حسرت کا اور ندامت کا باعث ہوگا وہ اس کی وہ محفلیں ہوگی جہاں وہ بیٹھا تو کرتا تھا لیکن وہاں ایک لمحے کے لیے بھی خدا کو یاد نہیں کرتا تھا۔ وہ صحبتیں، وہ بیٹھکیں، وہ یارانے، نہ جانے دنوں میں ایسی کئی بیٹھکیں ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، وہاں دین اسلام کی بات نہیں ہے، وہاں قرآن کی بات نہیں ہے، وہاں رسول اللہ کی بات نہیں ہے۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو، خدا کی قسم یہاں آگے کھانا تو میسر آ ہی جائے گا، لیکن کتنے نصیب کی بات ہے، اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر بھی عطا فرما دیا۔ حضور فرماتے جو آ جاتا ہے وہ محروم نہیں رکھا جاتا۔ آپ فرماتے ہزاروں بری محفلوں کا کفارہ ہو جاتی ہو محفل۔ میں مبارکباد پیش کروں گا جناب عابد صاحب کو جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ یقین مانے جس نے توجہ کے ساتھ سنا ہے نا اس کو کیفیت نصیب ہوئی ہے۔ پتہ ہے آقا کیا فرماتے ہیں، یہ کیفیتیں جنہیں نصیب ہو جائیں، جنہیں ذکر کی حلاوتیں نصیب ہو جائیں، جنہیں ذکر کا سرور نصیب ہو جائے، جنہیں ذکر کی لذتیں عطا ہو جائیں اور یہ ذکر اسے مزہ دینے لگے اور اس کا دل اس ذکر میں جمنے لگے، یار کیا خدا کی حمد پڑھ رہا ہے، کیا حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ سنے آقا نے کیا فرمایا۔ آقا فرماتے لوگوں انسان بتقاضے بشریت، انسان ہونے کے ناطے نا زندگی میں کئی مرتبہ نہ چاہتے ہوئے ڈگمگا جاتا ہے، پورے صراط سے ہٹ جاتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، کبھی گالی دیتا ہے، کبھی برے کلمات زبان سے نکالتا ہے، کبھی کوئی گناہ کبھی کوئی گناہ۔ فرماتے پتہ ہے انسان کے گناہوں پر اس کو کیا ملتا ہے۔ آقا فرماتے جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا
کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں انسان گناہ کرتا جاتا ہے، دل پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے پھر یہاں رک کر قرآن کی آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگوں کئی قرآن میں اللہ کہتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دل گناہوں کے سبب زن آلود ہو جاتے ہیں، تاریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ انسان کے گناہ اس کے دل کو تاریک کر دیتے ہیں، صحابہ نے سوال کی یا رسول اللہ یہ فرمائے اگر دل کو روشن کرنا ہو، دل کو منور کرنا ہو، دل کو پھر سے جگمگانا ہو اور دل کے اجالے واپس لانا ہو اور ایمان کی روشنی سے دل کو پھر روشن کرنا ہو، تو آقا یہ بتائیں دل چمکائے کیسے جاتے ہیں؟ گناہوں سے دل کالے ہو جاتے ہیں، تاریک ہو جاتے ہیں۔ حضور روشن کیسے کیے جاتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بکثرت ذکر اللہ۔ آقا فرماتے ہیں دو کام کر لو، تمہارے دل جگمگا اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ اجالے واپس لوٹا دے گا، گناہوں کی شاہی کھل جائے گی، اللہ ایمان نور عطا فرما دے گا، نور ایمان عطا فرمائے گا۔ آقا کیسے؟ حضور فرماتے دو کام کر لو اللہ تمہیں روشنی عطا کرے گا، قلب کی بصیرت عطا کرے گا، فکر کی آگاہی عطا کرے گا اور تمہارا دل روشن اور منور ہو جائے گا۔ آقا وہ دو کام کون سے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بکثرت ذکر اللہ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، و تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کیا گیا۔ یہاں قرآن بھی پڑھا گیا، اللہ کا ذکر بھی کیا گیا۔ لہٰذا ہم خوش نصیب ہیں سامعین محتشم، اور میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو کسی بھی نعمت کے عطا ہونے پر اللہ کے ذکر سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے کہ قاری صاحب کل امر ذی بال لم یبدا فیہ باسم اللہ وبالصلاۃ علی النبی فہو الابتر واقطع۔ آقا فرماتے لوگوں ہر وہ عمل، ہر وہ کام کہ جس کا آغاز اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے محبوب کے ذکر سے نہ کیا جائے، ہر وہ اچھا کام، جائز کام جس کے آغاز میں نہ اللہ کا ذکر ہو نہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو، بذکر اللہ وبالصلاۃ علی النبی، ہر وہ جائز کام کہ جو جائز تھا اس کا آغاز نہ اللہ کے نام سے کیا جائے نہ رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھ کے کیا جائے۔ آقا فرماتے فاہو الابتر واقطع، اللہ اس میں کبھی برکتیں عطا نہیں فرماتا ہے اور وہ کبھی بامراد نہیں ہوتا ہے، فاہو الاقطع، وہ نامکمل ہو جاتا ہے، اسے کبھی منزلیں نہیں ملا کرتی، وہ کام کبھی مرادوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ہر کاروبار، ہر خوشی، اللہ کے ہر انعام کے آغاز میں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں منزلیں بھی عطا کرتا ہے، برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہی صحابہ کا طریق تھا۔ صحابہ کرام آج دیکھیں نا، ہم تو برسوں بعد پیدا ہوئے، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے آقا کی محفلیں، حضور علیہ السلام کی محفلیں ہم سماعت نہیں کر سکے، ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے، ہم نے آقا کو دیکھا نہیں، ہم نے آقا کے پاس ہم بیٹھے نہیں، حضور کا وہ سوز و گداز بھرا لہجہ ہم سماعت نہیں کر سکے۔ لیکن سامعین محتشم، وہ صحابہ بڑے عظیم لوگ تھے خدا کی قسم، جن کو آقا کی صحبتیں میسر آ گئیں، جو آقا کے پاس بیٹھا کرتے تھے، حضور کی گفتگو سماعت کیا کرتے تھے۔ سنیں ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا، چونکہ وہ وہاں موجود تھے تو ان کا عمل بتاتا ہے کہ کس قدر آقا سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کے ہاں جب ان کی فصلیں پک جاتی، ان کے باغات جب پھل اٹھا دیتے، وہ درختوں کا پہلا پھل اتارا کرتے تھے، اسی سے تجارت بھی کرتے، اسی سے کاروبار بھی کرتے، فصلیں اناج دیتی، اس اناج کو بازار میں بیچا بھی کرتے تھے، پورا سال کھایا بھی کرتے تھے۔ سنیں صحابہ کی محبت کا عالم کیا تھا، یہ انداز فکر خدا کی قسم صحابہ کا۔ روایت میں آتا ہے صحابہ فصلوں کا پہلا پھل جب اتارتے اور اپنے باغات کے پھل توڑتے تو بازار میں اور گھر میں بعد میں لے کر جاتے تھے، پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتے تھے۔
کہ آقا پہلے آپ قبول فرما دیں، اس میں سے کچھ تناول کر لیں۔ یہ صحابہ کا طریق ہوتا تھا، کسی کو اللہ اولاد عطا کرتا، بیٹا عطا کرتا، بیٹی عطا کرتا، وہ اسے ماں کا دودھ بعد میں پلاتے تھے، پہلے ان کی کوشش ہی ہوتی کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں، آقا اپنا لعاب اقدس اس بچے کو عطا فرماتے۔ اس بچے کی زندگی کا آغاز بارگاہ مصطفیٰ سے ہوا کرتا تھا، اور وہ خیرات جو آقا اپنے لعاب کی عطا فرماتے تھے، وہ خیرات حضور کے لعاب کی جب بچے کی زبان پر لگ جاتی، پھر باقاعدہ اس کی خوراک کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ وہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے حضور کا زمانہ پایا، انہوں نے آقا کا چہرہ دیکھا، وہ آقا کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور عملاً حضور پہ اپنا سب کچھ نثارا کرتے تھے۔ ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے، نہ دیکھا نہ سنا نہ ملاقات، نہ حضور پہ جان فدا کر سکے، لیکن کیا ہوا لوگوں جو صدیوں بعد پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ خدا کی قسم، جو محبتیں ہوتی ہیں نہ وہ سرحدوں کی محتاج ہوتی ہیں نہ زمانوں کی محتاج ہوتی ہیں جی۔ جب نہیں ملتی کہیں سے بے سکوں کی دولت، آقا تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، اور دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی۔ آج چودھری عامر صاحب نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل کی سے اپنی اس نئی مارکی کا آغاز کر رہے ہیں، تو میں ان کے نام یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خوش نصیب، اللہ نے یہ توفیق عطا کی۔ یہ توفیقات بھی کسی کسی کو عطا ہوتے ہیں، ہر کسی کو نہیں عطا ہوتی۔ کسی کو اللہ کوئی نعمت انعام عطا کرے، شادی کی تقریب ہو، سالگرہ کی تقریب ہو، عقیقہ کی تقریب ہو، ہم نے دیکھا ہے میوزیکل شوز کا انعقاد ہوتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ بڑے خدا کی قسم توفیق والے ہوتے ہیں جن کو اللہ نعمت عطا کرے اور وہ اس نعمت پہ اپنے رب کو یاد کرے۔ پتہ آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو تم رب کو یاد کرو تو تمہارے ہاتھ بعد میں لوٹے، اللہ کی مدد پہلے آ جائے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں اگر مصیبتوں میں رب کا سہارا چاہتے ہو، اگر پریشانیوں میں رب کی بارگاہ کی مدد چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ جب تم پر مصیبت پریشانی آئے تو تمہاری دعاؤں کو رد نہ کیا جائے، تم دعا کرو، اللہ فوراً تمہاری مشکل کو ٹال دے۔ آقا فرماتے صحابہ کیا ایسا چاہتے ہو؟ عرض کرے یا رسول اللہ ہاں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے مصیبت میں ہاتھ اٹھے تو مصیبتوں کا مداوع ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا پھر ایک کام کیا کرو، وہ کام یہ ہے کہ صرف مصیبت میں رب کو یاد نہ کیا کرو، خوشی کے لمحوں میں بھی رب کو یاد کیا کرو۔ تو جناب عابد صاحب اور جتنے لوگ جن پر اللہ یہ توفیقات عطا کرتا ہے، میں ان کے نام یہ شعر کہ دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، یعنی آج حضور کا ذکر ہوا، آقا دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی، بھولے سے بھی آتا نہیں اندھیرا میرے گھر میں، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ اور گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا، اور سرکار مدینہ کا جو نام لیا ناصر، طوفان کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کی جملہ برکتیں جناب محترم عابد صاحب کو، ان کے تمام ساتھیوں کو عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اور بچوں میں اور ان کی فیملی میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ دعا کر لیں، دعا تو تمام احباب کریں، ذکر سنا نہیں سنا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دعا میں شامل ہو جائیں، یہ تو آج کی محفل کا مدعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارض، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی تیری عطا کردہ توفیق سے ہم اس محفل پاک میں حاضر ہوئے، تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا۔ مالک کریم ہمارا آنا بیٹھنا محفل کے ذکر کے ماحول میں بہرحال موجود رہے مولا، جو تیرا ذکر سنتے رہے تو ان کی بھی حاضری قبول فرما، جو کوئی زیادہ ضروری گفتگو میں مصروف تھے مولا ان کی بھی حاضری قبول فرما۔ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو بس آ جاتا ہے تو اس کا آنا قبول کر لیتا ہے مولا۔ ہم بشر ہیں، انسان ہیں، بے ادبی ہو جاتی ہے، محافل کے تقاضے ملحوظ خاطر نہیں رہتے مولا، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ رب کریم کے بلا قاری صاحب نے، ہمارے مدثر بھائی نے اور قاری صاحب نے، نعت خان صاحبان نے بڑے اچھے انداز میں تیرا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر کیا۔ الہی
اس ذکر پر تیری بارگاہ میں جن رحمتوں کا برکتوں کا وعدہ ہے وہ جملہ برکت رحمتیں ہم سب کو عطا فرما۔ جناب محترم عابد بھائی نے بڑے پیارے انداز میں اس مارکی کو سجایا ہے، اس کی رونقیں بحال کی ہیں۔ اے رب کریم ان کی اس مارکی میں برکت عطا فرما۔ یہاں کئی گھر یہاں آ کر آباد ہوں گے، شادیوں کا اہتمام ہوگا، نکاح پڑھے جائیں گے۔ اے مالک کریم جو دلہا دلہن جو جوڑے یہاں آ کر مالک کریم تیرے محبوب کی سنت کے مطابق نکاح کی تقریبات کا اہتمام کریں، اس مارکی کو ان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنانا۔ تمام وہ بیٹیاں بیٹے جو نکاح کے بندھن میں بندھ گئے یا بندھنے جا رہے ہیں، مالک کریم سب کو برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں آپ برکتیں عطا فرما۔ بالخصوص ملک پاکستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس کو بحرانوں سے نجات عطا فرما، اس کو ہر قسم کی بلا سے، وبا سے، آفت سے، مصیبت سے محفوظ اور معمون فرما، اس کو ترقی کی راہوں پہ گامزن فرما۔ ہمیں نیک، ایماندار، صالح، اعلیٰ کردار کے حامل، ایماندار، دیانتدار حکمران عطا فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ عمرہ کی سعادتیں عطا فرما، فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اسلام کو غلبہ، کافروں کو مغلوب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا زيارة المكة المكرمة اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.